اللہ اکبر۔ مولانا صاحب ایک سوال اور ہے کہ سورہ توبہ میں جو مشرکین مکہ کو قتل کرنے کا حکم ہے اس کی وضاحت کر دیں، کیونکہ کچھ لوگوں نے آج کل اس آیت کو استعمال کر کے مشرکین کو قتل کرنے کے عمل کو حق بجانب سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ غامدی صاحب نے اپنی تفسیر البیان میں سورہ توبہ کی آیات کا ترجمہ لفظ ان لگا کر خاص اس وقت کے مشرکین کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ جب میں نے پوچھا ان کس کا ترجمہ ہے تو کہنے لگے کہ الف لام کا۔ حضرائے کرم وضاحت فرما دیں۔ دوسرا سوال اسی سے متعلقہ ہے کہ نبی کے اہتمام حجت کی وضاحت کر دیں، اور اگر قرآن میں اہتمام حجت کے بعد مشرکین کو یہ کہہ دیا گیا کہ تمہارے پاس اتنی مدت ہے کہ اسلام لے آؤ یا قتل کے لیے تیار ہو جاؤ، تو ایک طرف تو قرآن کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں کوئی جبر نہیں، تو پھر کیا قتل کی دھمکی دینا اور اس طرح انہیں اسلام میں داخل کرنا جبر نہیں؟ اور کفار کا یہ کہنا کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا، کہ یہ بات صحیح نہیں لگتی؟ وضاحت فرما دیں۔ یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید کی تفسیر سے متعلق سورہ توبہ کی آیات کے بہت سے لوگوں نے تو یہی سمجھ لیا کہ مشرکین عرب سے جو تھے، بالخصوص قریش، ان کے لیے یہ دو ہی آپشن رہ گئے تھے، اتمام حجت کے بعد یا اسلام لائیں یا قتل کر دیں۔ اس کے لیے انہیں مہلت دی گئی تھوڑی سی کہ سوچ سمجھ لو، بس دو ہی راستے۔ اس پر واقعی وہ سوال پیدا ہوتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ تلوار سے لوگوں سے منوایا جاتا، اور جو آدمی تلوار اپنی گردن پر دیکھ کر ایمان لائے گا وہ ایمان ہوگا؟ اس نے تو دل سے مانا ہی، زبان سے اگر اس نے کہہ دیا تو ویسے ہی جیسے ہمیں حکم ہے کہ کسی اگر کفر کے علاقے میں پھنس جائیں اور جان بچانے کے لیے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، ایمان جو ہے وہ دل اس پر ٹکا ہوا، زبان سے کلمہ کفر کہہ دیں تو جان بچا لیں۔ وہ کلمہ کفر جیسا ہمارا جو ہے اس کو اسلام نے کفر نہیں مانا جان بچانے کے لیے، کیونکہ ہمارے اندر ایمان ہے۔ اسی طرح جب کافروں کے اندر کفر ہے کہ اسلام نہیں سچا، تلوار سے ڈر کر وہ کہہ دیں گے لا الہ، تو ایمان ہو جائے گا پیدا ہے۔ یہ تشریح جو کرتے آئے ہیں مفسر، اور یہ کہتے تمام حجت کے بعد یہی ہے، باقی رہ گئی کن لوگوں کے لیے؟ غامدی صاحب کہتے ہیں صرف ان کے لیے ہے جو اس علاقے کے، میں بھی اسی کا قائل ہوں۔ یہ ساری دنیا کے لیے جو کہتے ہیں نا، فتوے دیے بعض اماموں نے، شافعی ہیں حنبلی، کہ مشرکوں سے جزیہ لیا ہی نہیں جا سکتا، کہ جو مشرک قوم میں نا ہندو بدھ وغیرہ، ان کے سامنے وہی بات ہے کہ اسلام لاؤ ورنہ قتل، کم از کم ہونا اہل کتاب ہو جو، ورنہ ہم نہیں چھوڑیں گے۔ کچھ کہتے ہیں نہیں، عرب کے لوگوں کے لیے صرف یہ تھا، کچھ نے کہا امام والد کو وغیرہ نہیں، کہ عرب کے لیے بھی گنجائش تھی کہ اسلام لے آئے یا جزیہ دیں یا اسلام لائیں یا پھر جزیہ دیں، ورنہ آخری صورت تو قتل ہی تھی۔ تو وہ مانتے ہیں کہ وہ بھی اگر جزیہ دے دیتے غیر مسلم رہ سکتے تھے، ان کی بات درست ہے۔ یہ زبردست صرف کلمہ ہی پڑھوانا یہ نہیں کہ کلمہ پڑھ لو بسم اللہ ہمارے بھائی بن جاؤ، نہیں، اگر کلمہ پڑھتے ریت بن جاؤ، امن سے راہ پر مدد پر قیام، یہ کوئی ان کا حق ختم نہیں ہوا تھا۔ ان آیتوں کے ساتھ جو ہے نا ظلم عظیم، اور جیسے یہ سوال پیدا ہوتے ہیں کہ جبر سے اسلام ان سے قبول کروایا گیا ہے، اور بعد میں جو فتنے پیدا ان کی بھی پھر یہی توضیح کریں کہ جب یار اسلام لائے نہیں تھے تو حضرت ابوبکر کے زمانے میں ذرا ڈھیل ملی انہیں تو پھر اسلام سے پھر گیا، تو پھرنا ہی تھا جب وہ دل سے اسلام نہیں لائے۔ یہ بہت اسلام کو ایک ایسے اعتراض کے نیچے لایا نا کہ جس کا کوئی حل نہیں۔ تو غامدی صاحب بھی اصل بات تک نہیں پہنچے، جو مشرک ہے نا وہ ٹھیک ہے عرب کے ہی ہے، اور جو کہتے ہیں نا الف لام یہ ٹھیک ہے، الف لام سے نہ تو وہ بات نکلتی ہے جو غامدی صاحب کہتے ہیں۔ الف لام جو ہے یہ کئی قسم کا، الف لام استغراق کے لیے، جیسے ہم کہتے ہیں خاتم النبی، حضور نبیوں کے خاتم ہے، اب اس میں قادیانی تو کہتے ہیں کہ یہ الف لام جو ہے نا عہد کا، کہ خاص شریعت والے نبیوں کے ختم پر نہیں، وہاں ہم سارے کہتے ہیں غامدی صاحب ہم کہ نہیں، یہ کہ الف لام استغراق کے حقیقی کا، کہ سب نبی کسی قسم کی بھی ہوں بند ہو، کبھی یہ الف لام ایسے آتا کہ سب کو لپیٹ میں لیتا، ایک بندہ بھی باہر نہیں جاتا۔ اس لحاظ سے جو کہتے ہیں نا کہ مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، عربی زبان کے مطابق ان کی بات بنتی، ہندوستان میں، چین میں، جہاں مشرک ہیں قتل کرو، یا اہل کتاب بن جائیں ان سے جزیہ لینے کے، ورنہ مشرک ہوتے ہوئے جاتے ہیں۔ اور ایک ایک الف لام عہد کا معنی ہے کہ خاص مشرک ہیں جن کے لیے کہا، یہ بھی کہا جاتا جیسے یقتلون النبیین، کہ نبیوں کو قتل کرتے تھے، الف لام وہاں بھی ہے، مگر سارے نبیوں کو تو نہیں قتل کر دیے، چاند تھے قتل کی۔ تو الف لام جو کبھی جنس کا ہوتا، کبھی استغراق حقیقی کا ہوتا، کبھی عہد ذہنی کا ہوتا، کبھی عہد خارجی کا ہوتا، آگا پیچھا پڑھ کر پتہ کرنا پڑتا دل کی۔
تو واقعی ٹھیک بات ہے کہ یہ سارے مشرکوں کے لیے نہیں کہ جہان میں مشرکوں کو قتل کر رہے پھرو. اسلام اپنے نا دل کا سودا ہے. جو مانے اسلام کو سچا مانے, حکومت نہیں رہنے دیں گے کسی کی, زیر سایہ لائیں گے. اسلام لاؤ یا جزیہ دو, ریت بن کے امن سے رہو. اب کون ہے مشرک, یہ بھی کہنا کہ عرب کی حد تک اتمام حجت ہوگی, جس لیے مولانا مودودی, اصلاحی, غامدی صاحب کہتے کہ ان کے یہی تھا کہ اسلام لاؤ یا قتل. یہ بھی نہیں صحیح بات کہتے. پھر لا کے راہ پہ دین کیا ہاں گیا. آپ کا سوال ٹھیک ہے کہ جبر ہو گیا پھر یہ تو, اور ایسے اسلام کا فائدہ کیا, منافق بنانے والی بات. مشرکین یہاں بھی مراد وہ ہے جنہوں نے اپنے عہد توڑے. مشرک ہونے کی سزا نہیں. آیتیں اگر شروع سے آخر تک پڑھیں, میں توجہ دلاؤں, پورا یہ حصہ پڑھ لے, یہ کوئی جرم نہیں بیان ان کا ہوا کہ یہ مشرک ہیں اس لیے ان کے یہ کہا. ان سے بار بار معاہدے ہوئے, تو جو ان میں سے اپنے معاہدوں پر قائم ہیں تم بھی ان کے ساتھ ان کے معاہدے پورے کرو. اگر مشرک ہونے کی بات تھی تو حجت تو ان پر بھی تمام ہو چکی, قتل کر دیے جاتے. زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ واضح جس دن ختم ہو اس دن قتل کریں. نہیں, جنہوں نے عہد پورے کیے ان کے ساتھ تم بھی عہد پورے کرو. اور یہ بھی بات کہی کہ جنہوں نے اپنے معاہدے نہیں توڑے اور ان پر قائم رہنے کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس لیے یہ عادات نے خدا کے لیے سارے مسلمان ان کو پڑھیں. یہ صرف ان مشرکوں کے بارے میں جو بار بار عہد کر کے خلاف ورزی کرتے, جن کا اللہ نے کہا نہ یہ وعدے کے پابند ہیں نہ رشتہ داری کا لحاظ کرتے. اتنے موقع انہیں دیے گئے ہیں, اس لیے یہ بغل کے سانپ ہیں. انہوں نے کہا اب بار بار ہم دھوکہ کھاتے جائیں. بیوقوف ہے کہ ایک بل میں ہاتھ ڈالیں بار بار. جب اتنے معاہدے ہوئے تم نے توڑے, اب اتنے مہینوں کی مہلت ہے. جو کہا نا کہ اسلام لے آؤ, یہ مجبوری نہیں, خوشی کی بات ہے کہ جو اپنی مرضی سے مسلمان ہو جائے گا وہ ہمارے برابر کے حقوق ہے. جو نہ اسلام لائے مگر یہ معاہدے وغیرہ نہ توڑے اس کو بھی کوئی سزا نہیں. جو معاہدے توڑے گا, بار بار معاہدے توڑنے والوں سے کیوں نہ معاہدہ کیا جائے. یہ ساری دنیا کرتی ہے, عقل مندی کی بات. تو میں یہ الفاظ پڑھ دوں, یہ اعلان صرف ان لوگوں کے متعلق تھا جو بار بار عہد کر کے خلاف ورزی کرتے تھے, کیونکہ جنہوں نے عہد کر کے خلاف ورزی نہیں کی ان کے ساتھ عہد پورا کرنے کا وہاں صریح حکم موجود ہے. اور جو پھر آگے بھی آیا کہ اگر مشرکوں میں سے اس دور میں بھی کوئی تم سے پناہ مانگے کہ میں نے اللہ کی کتاب سننی ہے تو اس کو موقع دو, کتاب اللہ سناؤ, اور اس کے بعد بھی اگر وہ اسلام نہیں لایا تو اس کو اپنے ٹھکانے پر پہنچا دو. کیوں مرد دینی تھی جب اتمام حجت ہی ہو چکا تھا. اب نیا قرآن اس نے کیا سننا تھا, اور اتمام حجت کا فیصلہ کون کرے, کہ اب پڑھے لکھے اور بیچارے عوام اور عورتیں کون جانتا کہ وہ سارے سمجھ چکے تھے دین برحق. یہ اتمام حجت کی باتیں کوئی نہیں, معاہدے توڑنے کی سزا تھی کہ یہ بار بار جو تم نے معاہدے توڑے ہیں, اب کس منہ سے کہتے ہو کہ تمہارے ساتھ کوئی نیا معاہدہ کیے. 3-4 رکوع پڑھ لے, اگر ان مشرکوں کا کوئی جرم معاہدے توڑنے کے خلاف سوا ہوگا مجھے دکھائیں. یہ عرب کے مشرکوں کے لیے اور صرف ان کے لیے, ان قبیلوں کے لیے جو عہد شکن تھے, ان کے معاہدوں کا کوئی اعتبار نہیں رہا. یہ ایک اصل قصہ, ورنہ اور کوئی بات نہیں. یہ بات کی اصل وجہ سے اعلان کی وہ فتنہ فساد ہی تھا جو عہد شکنی سے پیدا ہوتا تھا, نہ ان لوگوں کا کفر. اس سے بھی ظاہر ہے کہ چوتھی آیت میں ان کافر قوموں کو مستثنا کر دیا ہے جنہوں نے عہد کر کے عہد شکنی نہیں کی. اللہ نے صاف کہہ دیا کہ وہ مشرک جنہوں نے عہد نہیں توڑے, تمہارے خلاف کسی کی مدد نہیں کی, فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ بِلَا مُدَّۃٍ, تم بھی ان کے ساتھ جو وعدے ان کو پورا کرو مدت. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ صرف عرب کے مشرکین کے لیے تھے, مگر ان میں بھی سب کے لیے نہیں, اور نہ اتمام حجت کا کوئی مسئلہ تھا. مسئلہ تھا صرف بار بار معاہدہ جو ان کی خلاف ورزی کہ جو بار بار معاہدہ کہ جیسے اب ساری امت کہہ رہی ہے امریکہ سے یار کیا دوستی کرتے, کوئی اعتبار ایسی تو سے. یہ مشرک کافر ہونے کی سزا نہیں تھی, نہ اتمام حجت کا مسئلہ تھا, نہ زبردستی اسلام منانے کا تھا. جو عہد شکن لوگ تھے غدار, ان سے کہا ان سے کوئی معاہدہ نہ کر, بس جو پچھلے ہیں نا وہ پورے کر دو. اور جو کہ نہیں ان سے کسی مولانا کو کہہ دے کتنی یار مدت ہے تمہیں, اگر امن سے رہنا رہو, نہیں دوسرے علاقوں میں چلے جاؤ, اسلام لانا تو لا لو. یہاں جبر کوئی نہیں, نہ ان آیتوں کی یہ تشریح. یہاں لام جو ہے نا الف لام, اس کو ہم کہیں گے کہ عہد کے لیے مخصوص لوگ جو تھے مشرکین میں سے بھی وہ جنہوں نے بار بار معاہدے توڑے. اب 4 رکوع کو پڑھ کے دیکھ لے جنہوں نے میرے کہنے پڑھا مولانا سبحان اللہ. یہاں تو بات ہی کوئی نہیں یار کہ اتمام حجت ہو گئی اور مشرک, اور اتمام حجت بالکل غلط بات ہے. اتمام حجت جو بات فلسفہ جو اصلاحی صاحب نے بیان کیا نا, اور غامدی صاحب بھی بیان کرتے ہیں, اور ہم بھی متاثر ہوئے اس سے پہلے, کوئی بات نہیں. اتمام حجت اگر ہو چکی ہے, ان لوگوں کا وجود بیکار ہے زمین پر, اللہ عذاب سے انہیں تباہ کر دے, یا مسلمانوں کو کہہ دے قتل کر دو. اسلام لانے کا کہنا
کیا مطلب ان کا؟ اسلام لانا ہوتا تو لا رہا چکتے، اتمام حجت ہو چکا تھا، مگر جب وہ نہیں لائے تب تلوار سے اسلام لانا۔ یہ اگر کہتے ہیں نا کہ اتمام حجت ہو جائے تو اللہ پھر کوئی عذاب نازل کرے اور امتوں کو تباہ کر دے، ٹھیک ہے کہ ان جانوروں کو اب کھانے پینے کے لیے چھوڑ دیا جائے، یا رسول کو حکم ہو جائے قتل کرو، ان کا جرم ناقابل معافی ہو، کلمہ پڑھانے کی بات نہ کی، کہ بات ختم ہے، یہ بیکار ہے، لوگ مار دو۔ یہ معقول راستہ تھا، یا اللہ کا عذاب یا مسلمانوں کی تلوار۔ اور یہ اس بات سے جو پھر غامدی صاحب نے دوسرے مسئلے نکالے نا کہ جو ہے نا کہ مرتد کو قتل کرو، یہ بھی مشرکین عرب کے لیے تھا کہ ان میں سے کوئی مرتد ہو تو قتل کرو، اتمام حجت۔ اتمام حجت ایسا فکرہ چلا کہ وہ مرتدوں کا قانون بھی وہاں تک رہ گیا، حالانکہ وہ بھی یہ بات نہیں تھی کہ اتمام حجت ہو چکا۔ وہ بھی بات یہ کہ اسلامی حکومت میں رہتے ہوئے جو شخص اسلام لاتا ہے، مرتد کی سزا یا دوسری سزائیں صاحب ہم جانتے ہیں کہ دارالاسلام کریں، کفر کے علاقے میں کوئی مسلمان ہو پھر کافر ہو جائے کوئی سزا نہیں دیں گے، مسلمان حکومت کے اندر رہتا ہے اور وہاں اسلام لائے اور پھر مرتد ہو اس کو قتل کرے۔ اگر صرف ارتداد کی سزا ہوتی تو ہمیں حکم جاؤ ان کے علاقوں میں گھس کر دہشت گردی کرو، نہیں، ارتداد کی سزا اسلامی حکومت کے کیوں ہے؟ اسلامی حکومت میں جو قرآن و سنت ہوتا ہے نا، یہ مذہبی کتاب نہیں ہوتی، یہ ملک کا سپریم لا ہوتا ہے۔ اس لیے جو اعلان کرتا مسلم، اس نے کہا میں اس آئین کا وفادار ہوں۔ اب پوری دنیا میں یہ ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم، کہ کسی ملک میں رہ کر اس کا شہری بن کر اس کی آئین کی وفاداری قید کرے اور پھر اعلان بغاوت کا کر دے، یہ ہائی ٹریزن ہے، اس کی سزا موت۔ وہ حکومت کہے گی ہمارے علاقہ سے دفع ہو جاؤ ورنہ قتل ہو جاؤ، ملک میں رہتے ہیں اور آئین کو تم چیلنج کرتے ہو۔ تو اسلامی حکومت میں مرتد کی سزا اس لیے کہ وہ مان گیا، اور میں کہتا ہوں یہ جو کہ غیر مسلم کو رعایت دے گی کہ وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ نہیں اس قانون کا وفادار، مگر مولوی کہ امن کے زیر سایہ شاید امن دیکھ کر کبھی اسلام لیا، یہ اسلام نے بڑی کڑوی گولی ہضم کی ہے، ورنہ غیر مسلموں کو رہنے کی اجازت ہی نہ ہوتی کہ جب تو اس ملک کے آئین کو نہیں مانتے اس کے وجہ کیوں رہتے ہو؟ ذمہ جو بنانا بڑی اسلام نے سمجھے وسعت سے ظرف کا مظاہرہ کیا، کھلا دے کہ رہتے رہتے شاید اسلام لے، مگر جو لا کر اسلام اعلان کر کے بالکل ایسے جیسے شخص کوئی فوج میں بھرتی نہ الگ بات ہو کر ضابطہ توڑے اور نکل جائے، اس مفرور کو فوج نہیں کرتے ہو، کیونکہ اگر یہ کھلی اجازت دے دیجیے کہ روز اعلان لوگ کریں کہ ہم اس ملک کے آئین کو مانتے ہیں، دوسرے دن بغاوت کرتے رہیں، کوئی ریاست قائم رہ سکی؟ اس لیے یہ بھی کوئی نہیں تھا کہ عرب کے مشرقوں کے لیے تھا، اتمام حجت کا کوئی مسئلہ نہیں، یہ ہے کہ انتظامی مسئلہ ہے کہ کوئی معاشرہ اور ریاست قائم نہیں رہ سکتی اگر اس کے اجزاء جو ہے نا روز بکھرتے رہیں، آئین کو توڑتے رہیں۔ اسی طرح یہ کہہ دیا کہ وارث جو حضور نے فرمایا کہ کافر جو ہے مسلمان کا وارث نہیں، مسلمان کافر کا نہیں، یہ بھی مشرکین عرب کے لیے ان سے اللہ نے رشتہ توڑ دیا۔ یہ ساری باتیں ایک غلط مسئلے سے پیدا ہوگی، عرب کے مشرکوں نے یہ کوئی الگ قانون نہیں، ان میں سے جو بے ایمان وعدے توڑتے تھے ان غداروں کے لیے یہ باتیں آئیں کہ یہ اب سوچ رہے کہ یا اسلام لائیں یا ملک چھوڑ دیں یا پھر وعدہ نہیں اپنائے، سر سے ہوگا کیا اعتبار کریں تم؟ یہ بڑی ایسی بات ہے جو ساری دنیا کے لوگوں کو سوچنی چاہیے کہ ایسی تفسیریں چھوڑ دیں جو کہتی ہیں کہ مشرکوں کے لیے یہی راستہ رہ گیا تھا، یا کلمہ پڑھے یا قتل ہو جائے، یہ تو جبر کا بالکل انتہا جبر۔ ایسے اسلام کا کیا فائدہ؟ کر لو جو سوال کر۔ مولانا ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے تھے کہ اس کا پہلا اور سورہ توبہ کا تیسرا رکوع یہ دراصل آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور دوسرا اور چوتھا رکوع آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اس سلسلے میں ان کی یہ بات کس حد تک درست ہے؟ اللہ تعالیٰ نا میرے اس محترم بھائی مرحوم کو یہ بات معاف کرے، میرے سامنے انہوں نے کہی تھی، میں نے وہیں کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ کو آپ ڈکٹیشن دیتے ہیں کہ یہ جہاں یہاں ہونے چاہیے، نہیں، رب آپ قرآن کو خود ہی غور سے پڑھیں، جہاں جہاں سیٹ ہیں وہیں ہونے چاہیے، ایک حرف بھی ہلا دیا جائے نا قرآن کا اپنی اجازت، جیسے کہکشاں اور نظام شمسی تباہ ہو جائے گا نا، اس طرح یہ سارا دین تباہ ہو جائے گا، جو اللہ نے جہاں اتارا اور جس طرح حضور نے پہنچایا اسی جگہ سیٹ ہے۔ سب میری میں اگر نہیں بات آئی تو مانوں میں کہ میرے علم کی کوتاہی ہے، کوئی دوسرا سمجھا دے گا۔ یہ سورہ توبہ کے بارے میں غامدی صاحب وہ بڑے ذہین ہیں ماشاءاللہ، اللہ نے انہیں جان دیا، سوچیں مشرکین عرب کے لیے بھی نہیں ہے کہ سب کو بس قتل کر دو یا اسلام، یہ بات نہیں۔ مشرکین عرب میں سے جنہوں نے معاہدے توڑے، بار بار توڑے، اور جن کا اللہ کہتا تمہارے بارے میں علم ولا ذمہ، نہ رشتہ داری کا یہ لحاظ کریں گے موقع پھر ملے گا، نہ کسی معاہدے کا، ان سے معاہدے کرنے حماقت ہے، ختم کرو معاہدے ختم کرنے کی بات۔ اسلام لانے کا جو ذکر آ گیا اس درمیان میں ان کی مرضی کی بات،
جو حدیث پاک ایک آ گئی نا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں لوگوں سے جنگ کروں حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، جب یہ کہہ دیں ان کی جان مال محفوظ ہو۔ ان کے بارے میں اسرائیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ مشرکین عرب کے لیے تھا، یہی اتمام حجت کے لیے، ان کے لیے جزیہ نہیں تھا۔ مگر جب محصل حدیث دیکھتے دوسری جگہ کہ رسول اللہ جب لشکر عرب میں روانہ کرتے تھے انہیں کہتے اسلام کی دعوت دو، اسلام نہ قبول کریں تو جزیہ کی کہو، آخر میں پھر جنگ کی بات، جزیہ درمیان میں تھا۔ اس روایت میں اگر اختصار ہے نہیں ذکر ہوا تو جیسے قرآن میں ایک بات کسی کا اجمال کے ساتھ ہے، کہیں تفسیر کے ساتھ، احادیث میں بھی عرب میں جو شریعت دستیاب بھیجے پڑھ لیں، ان میں بھی گنجائش تھی کہ اگر نہیں وہ اسلام لانا چاہتے ہو جزیہ دے دیں۔ تو یہ جو کہنا نا کہ نہیں عرب پر اتمام حجت ہو گئی تھی اس لیے ان کی یہی تھی سزا کہ بس اسلام لائیں پھر ختم کرو، اگر اتمام حجت ہو چکی نا تو اب زبردستی نہ کلمہ پڑھاؤ ختم کرو، یہ ان کے جرم کی سزا اگر یہی مناسب ہے ختم، مسلمانوں کی تلوار ختم کرے یا پہلی امتوں کی طرح لا کا عذاب ختم کرے۔ اتمام حجت میں یہ بات تو معقول ہوگی، مگر یہ کہ اتمام حجت ہو کا وہ کلمہ نہیں اس نے پڑھا، نہ آپ پڑھنا چاہتا آپ تلوار رکھ لیتے پڑھو، یہ آپ ہی فیصلہ کریں، اللہ کو یہ ایمان مطلوب ہے، اس ایمان کا فائدہ کیا ہوگا، نہ یہاں کوئی کام آئے گا، منافق رہے گا، آخرت میں دوزخ میں جائے گا۔ جی